اسٹیٹ کے قیام کے لیے لفظ استعمال کیا استخلاف فی الارض. دو مین لفظ ہیں، میں آپ کو بتا دوں. یعنی جہاں یہ لفظ آئیں گے اس سے مراد اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہے، اسلامک گورنمنٹ کا قیام ہے، اور اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایز اے سسٹم نافذ کرنے کا بیان ہے. استخلاف فی الارض، استخلاف کا لفظ خلافہ سے ہے، یہ خلافہ سے. اور دوسرا لفظ ملے گا قرآن مجید میں تمکن فی الارض، یا ایک لفظ ملے گا قرآن مجید میں اظہار علی الدین، یعنی جس کو قرآن نے کہا لیظہرہ علی الدین کلہ. اظہار کا مطلب ہوتا ہے پاور اور اتھارٹی کو ڈومینیٹ کرنا، یعنی پولیٹیکل اتھارٹی، اسلام کی اتھارٹی کو قائم کرنا. اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف الفاظ اور مختلف سینسز ملیں گے، مگر یہ مین 3 ٹرمز ہیں، علاوہ بھی اس کے ہیں. اس سے یہ اسٹیبلش کرنا مقصود ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں اور انہیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ قرآن میں کہاں ہے کہ اسلامک اسٹیٹ قائم کرو، یا پولیٹیکل اتھارٹی اسلام کی ہونی چاہیے، یا گورنمنٹ قائم ہو، یا یہ سبجیکٹ قرآن نے کہاں بیان کیا. جہاں سینکڑوں آیات اس سبجیکٹ سے متعلق ہیں، سینکڑوں، وہاں کچھ آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹ کمانڈمنٹ دے رہی ہیں، امپیریٹو آرڈر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اور اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایز اے سسٹم انفورس کرنا. ان میں سے چند بڑی کلیئر اور ایکسپریسو ٹرمز میں نے بیان کی ہیں، اظہار، استخلاف اور تمکن، 3 لفظ لکھ لیں. اور ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ، لا جماعت الا بالامارہ، اور لا امیر الا بالسمع والطاعہ. سیدنا فاروق اعظم نے بھی یہ نیریٹ کیا. فرمایا گیا کہ اسلام کا وجود نہیں ہے اجتماعیت کے بغیر، اسلام کا کوئی وجود نہیں ہوگا بغیر اجتماعیت کے. اور اسی جگہ فرمایا اور اجتماعیت کا کوئی وجود نہیں ہے بغیر امارت، یعنی نظام حکومت قائم کرنے. امارت مینز گورنمنٹ اپوائنٹ کرنا، کوئی امیر ہو، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، اور ایک پورا سسٹم بنایا جائے. گویا امارت کے نظام کے بغیر اور امیر قائم کیے بغیر اجتماعیت کا وجود نہیں، اور اجتماعیت کے بغیر اسلام کا وجود نہیں، اور سمع و طاعت، اوبیڈینس کے بغیر امارت یعنی گورنمنٹ کا کوئی وجود نہیں. لا امیر الا بالسمع والطاعہ، یعنی یہ آیت ہے جس نے اسلام کی پولیٹیکل تھیوری دی ہے، پوری پولیٹیکل سائنس دے دی ہے، پوری پولیٹیکل تھیوری. یہ حدیث ہے حضور کی، یعنی ایک ہی فکرے میں 3 جز بیان کر دیے. میں نیچے سے چلتا ہوں، کنسپٹ ہوگا. فرمایا کہ اوبیڈینس کے بغیر دیر از نو کنسپٹ آف گورنمنٹ وداؤٹ اوبیڈینس، اینڈ دیر از نو کنسپٹ آف کلیکٹیویٹی without establishment of a government, and there is no concept of Islam without establishment of collectivity, society. قرآن مجید یہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے پورا کا پورا تصور، اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ کوئی امیر یا خلیفہ مقرر کرو. اٹ مینز اسلامک اسٹیٹ اور اسلامک سوسائٹی اسٹیبلش کرو جس کا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہو اور اسلام کا نظام قائم کیا جائے. ایسی درجنوں احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں جہاں فرض قرار دیا گیا ہے. یہ فرائض میں سے. تو یہ تو تھا اس کا سگنیفیکینس یا اس کی نیسیسٹی کا ایسپیکٹ جو میں نے لیا. اب ہم لیتے ہیں اگلا، اس اسٹیٹ کا کانسیپٹ. جی میں جو ٹائم ہم زیادہ دے رہے ہیں اینڈ پر رکھ لیں تو بہتر ہوگا کہ اس میں اگر آپ شامل ہیں. اس پر ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ تصور ریاست دے رہے ہیں اس میں جغرافیائی حدیں جو ہیں وہ زیادہ اہم تصور کی گئی ہیں یا کنسپچل؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جغرافیائی حدوں کی ڈیولپمنٹ وقت کے ساتھ ہو گئی. ایک وقت آیا کہ اس وقت شروع میں جغرافیکل اسٹیٹس نہیں تھی، ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کنسپٹ اتنا نہیں تھا، جہاں تک پھیلتی گئی. بعد ازاں اسٹیٹ ڈسانٹیگریٹ ہو گئی تو خلافت اسلامیہ پوری عالمی تھی، عالمی کنسپٹ تھا ایک وقت. یہ ساری چیزیں پریکٹیکل یعنی ایشو سے متعلق ہیں. اسلام ان میں سے کسی ایک پر بھی یس یا نو نہیں کرتا، یہ اوپن ہے. آج اگر اسٹیٹس ٹیریٹوریل بن گئی ہیں ایک عرصہ دراز سے اور جغرافیکل لمٹس بن گئی ہیں
اور ان کی ٹیریٹوریل اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے، الگ الگ گورنمنٹس، تو اسلام کے ہاں اس کی بھی نفی نہیں ہے، یہ بھی اوکے ہے، کیونکہ ایک خطے میں ایک اسلامک گورنمنٹ ہوگی۔ تو اس کو پلورلٹی، بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، اور وہ یہ کم علمی کی بات چیزیں، بعض کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک خلیفہ یا اسلامی حکمران ہونا چاہیے، شاید یہ اسلام کی نیسیسٹی ہے، حدیثوں کا غلط استنباط ہے۔ یہ وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً یہ فرمایا، جہاں یہ آتا ہے نا کہ اگر ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی شخص اپنی عمارت یا امامت یا خلافت کا اعلان کر دے تو اسے قتل کر دو، ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا قتل کر دو۔ اب اس سے بعضوں نے غلط انفر کر لیا، بعض اسکالرز نے، کہ اس سے مراد ہے شاید ساری دنیا میں ایک ہی خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ یہ انفرنس رانگ ہے، مراد حضور علیہ السلام کے فرمان کا یہ نہیں تھا، مراد یہ تھا کہ جہاں بھی wherever Islamic state has been established and there is a خلیفہ اور head of the state اور the president اور کوئی بھی اسلام کا ایک امیر ہے، اس کے ہوتے ہوئے جب دوسرا اعلان کرتا ہے تو یہ بن جاتی ہے بغاوت، جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہائی ٹریزن کی بات آ جاتی۔ یہ دراصل حضور نے اس ریبیلین کو ختم کیا، یہ بغاوت ہوگی، اس باغی کو قتل کر دو کہ اس سے اسلام کی جو اتھارٹی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ پلورلٹی کی اجازت نہیں ہے، پلورلٹی آف سوورنٹی کی، وہ کنسیپٹ کانسٹیٹیوشنل تھا، اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا گیا، لہذا اگر ٹیریٹوریل بھی بن گئی تو دیر از نو ہارم ان دیٹ۔ اب میں آ رہا ہوں نیکسٹ کنسیپٹ آف ریاست اسٹیٹ کے بارے میں۔ اس تصور کو ہم واضح کرنا چاہیں گے اصولوں کے اعتبار سے کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کیا ہیں، اگر وہ پرنسپلز ہوں تو اس پر قائم ہونے والی اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ کہلائے گی۔ تو وہ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے کسی نام کا ہونا ضروری، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، ضروری نہیں کہ اس کو خلافت کا نام دیا جائے، نام اس کا انکمبنٹ اور امپیریٹو اور کمپلسری نہیں ہے۔ خلافت نام نہیں ہے، خلافت نظام ہے، دس از اے سسٹم اینڈ دیٹ شوڈ بی اڈاپٹیڈ۔ ویدر اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو آج خلیفۃ المسلمین کہیں یا نہ کہیں، پریزیڈنٹ کہیں، پرائم منسٹر کہیں، وٹس ایور یو آر ڈیلنگ ود پارلیمنٹری سسٹم اور پریزیڈنشل، میں اس پر آگے آؤں گا، یہ ریلیونٹ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک کنفیوژن بھی بعض ذہنوں میں آج آ گیا ہے، یعنی میں جب یہ بعض ذہنوں کی بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو اتفاق کو انگلینڈ جانے کا تو وہاں خلافہ موومنٹ بن گئی ہے، یہ سیریا سے اٹھی تھی، حزب التحریر ایک جماعت اٹھی تھی، حزب التحریر، اور وہ انگلینڈ میں خلافہ موومنٹ کہتے ہیں۔ یورپ میں اور امریکہ میں وہ زیادہ نہیں ہے، انگلینڈ میں اس کا شور اور غلغلہ ہے، اگر آپ کہیں کبھی کبھار جاتے ہوں تو شاید سننے کا موقع ملے۔ تو خلافہ موومنٹ نے ایک عجیب ادھم مچا کے اسلام کو بڑا بدنام کر رکھا ہے، یعنی انتہائی فینیٹک اور ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، انتہائی فینیٹک، ینگسٹر ہیں، نوجوان برینگ واشنگ کر دیتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا میں دیر شوڈ بی ون خلیفۃ المسلمین، اور سارے نام کفر ہیں، شرک ہے، مٹا کے خلافت اسلامیہ نام رکھا جائے، اور ساری دنیا کا ایک جو ہیڈ ہو وہ خلیفہ کہلائے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ جو لٹرل سینسس تھی، لٹرل دیٹس آل، اس کی روح کو سمجھے بغیر اس کو اطلاق کر کے ایک بڑی ایکسٹریم ویوز پر ان کو پہنچا دیا جوانوں کو۔ اس سینس میں کہہ رہا ہوں یہ بات، اور یہ تھوڑا تھوڑا کنسیپٹ بعض عرب ملکوں میں بھی سیریا گو بین ہے، مگر باہر صورت یہ کنسیپٹ آگے فروغ پا رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہے کہ خلافہ یہ نہیں کہ وہ ہیڈ کو خلیفۃ المسلمین کہیں تو وہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی، یہ نادانی کی بات۔ اور اس آپ سے پوچھیں آپ کا نظام اس کو پارلیمنٹری نہیں کہنا یہ نہ حرام ہے، اور پریزیڈنشل نہیں کہنا یہ حرام ہے، اور اس کو پارلیمنٹ نہیں کہنا یہ حرام ہے، اس کو شورا کہیں تو اسلامی بنے گی۔ یہ ٹرمز سے غرض نہیں ہے، اسلام کو نظام سے غرض ہے۔ قرآن نے جب شورا کا لفظ دیا ہے تو اس سے مراد سسٹم دے رہا ہے کہ سسٹم آف گورنمنٹ کیا ہوگا، پارلیمنٹ کا سسٹم کیا ہوگا۔ آپ نئی ٹرمز اپنے زمانے کے ساتھ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ان میں کوئی چیز کافرانہ نہیں ہوتی، لہذا کوئی خلیفہ کہنے کی بھی ایسی کوئی نیسیسٹی نہیں، سسٹم وہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی اسٹیٹ، اب جب ہم جس کو کہیں گے اسلامک اسٹیٹ، اس سے مراد کوئی وہ اسٹیٹ ہوگی جو بیسیکلی میں نے 15 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز یہاں نیریٹ کر رہا ہوں آپ کو، بیسک کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک آف اسلامک اسٹیٹ ہوگا، 15 دے رہا ہوں آپ کو بیسک، جو ان پرنسپلز پر قائم ہوگی، دیٹ وڈ بی این اسلامک اسٹیٹ۔ وہ عربی بولے یا فارسی بولے یا ہندی بولے یا اردو بولے یا ہیڈ آف اسٹیٹ کیا کہلائے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس پر میرا ایک بکلیٹ ہے، قرآنک بیسز آف کانسٹیٹیوشنل تھیوری، یہ شاید لائبریری میں ہوگا یہاں، ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ہونا چاہیے، ہے اگر پتہ کروا لیں، نہ ہو تو میں دے جاؤں گا۔ ایک ہے اسلام دی اسٹیٹ ریلیجن، اس پر ہے۔
ایک میرا کتاب چاہے سیاسی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل، اس میں 4 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو اور اسٹیٹ ایشوز کو ڈیل کیا ہے، چند بکلیٹس اس سبجیکٹ کے اوپر ہیں، اور ایک ہے اجتہاد اور اس کا دائرہ کار، یہ پارلیمنٹ کے ڈسکشن کو کہ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا اس میں ڈسکس کیا ہے، یہ دے رہا ہوں۔ اس کے اندر 15 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں بیسک، اگر وہ قائم ہو اور کوئی بھی اسٹیٹ ان کے اوپر قائم ہو تو دیٹ وڈ بی این اسلامک اسٹیٹ۔ یہ کنسپٹ اسلامک اسٹیٹ کا ان بیسس پرنسپل کے ساتھ پورا ہوگا۔ نمبر 1، میں صرف چونکہ ان میں کوئی چیز زیادہ ایکسپلینیشن مانگنے والی نہیں ہے تو میں ان کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، چونکہ یہ میرا اپنا کام ہے اس پر، تو یہ اردو میں بھی ایک کتاب میں میرے پاس یہ درج ہے، مگر چونکہ یہ بکلیٹ اس وقت میں نے اپنی انگلش کی نکالی ہے تو اجازت دیں تو یہ پرنسپلز ہیں، میں 15 کے 15 انگلش میں ہی پڑھ دوں، سفیشینٹ فار یو۔ نمبر 1، these are the basic constitutional principles of an Islamic state۔ پہلا یہ ہے اسلام is to be regarded as the official state religion۔ یہ پہلی بات۔ اب یہاں میں تھوڑی ایکسپلینیشن کرتا چلا جاؤں گا۔ بعض مفکرین یا دانشوروں کا مجھے کہنے دیجئے یہ خیال ہے کہ وہ کئی بار سٹیٹمنٹس آئی ہیں، آپ میں نام نہیں کوٹ کروں گا، آپ نے پڑھی ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ پرائمریلی از اے سیکولر اسٹیٹ۔ یہ ایک تھیسس ہے کئی لوگوں کا، یہ سیکولر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ یہ بنیادی یہ چیز ہی اس بنیادی تصور کے منافی ہے کہ جب اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہو گیا اور ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں بھی ڈکلیئر کر لیا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وہ ساری پہلی آیتیں اور حدیثیں جو میں نے پہلے کوٹ کی جہاں اسلامک اسٹیٹ کے قائم کرنے کی انڈسپینسیبل نیسیسٹی بیان کی قرآن اور سنہ کی روشنی میں، جب یہ بیسک کنسپٹ سامنے ہے تو اس کے بعد وہ اسٹیٹ جس کا ایک دین ہے، ایک نظریہ ہے جس پر قائم ہو رہی ہے، ایک آئیڈیل ہے اور آئیڈیالوجی ہے، ہاؤ کین اٹ بی اے سیکولر اسٹیٹ؟ سیکولر اسٹیٹ تو ہو نہیں سکتی، لہذا یہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے۔ میں ریجیکٹ کرتے ہوئے اس کو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، نظریاتی ریاست ہے اسلام، اسلامی ریاست، سیکولر اسٹیٹ نہیں ہوتی، اور اسلام اس کا آفیشل اسٹیٹ ریلیجن ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، the primary sources of the constitution and the laws of the land are Quran and Sunnah and all other modes determined through these sources۔ تو بیسک سورسز قرآن اور سنہ ہوں گے، یہاں سپریمیسی آف شریعہ آ جاتی، جو بحث چلتی رہتی ہے شریعت بلوں میں، کئی بل بنے اور بنتے رہتے ہیں اور بحثیں چلتی رہتی ہیں، شریعت کو سپریم لا بنایا جائے، ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ ایکچولی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ساتھ آپ پسند کریں گے کہ کہیں کہیں ضرورت پڑے جہاں تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کی کمپیریٹو سٹڈی دے دوں، یہ میرے خیال زیادہ انٹرسٹ کا باعث بنے گا یا نہیں؟ اب یہ جو آئیڈیا ہے کہ قرآن و سنت اس کا بیسک سورس آف کانسٹیٹیوشن ہے اور بیسک سورس آف دی لا آف دی لینڈ ہے، اٹ مینس دیٹ the basic supremacy has been given to Quran and Sunnah and the Sharia۔ جب قرآن جب کانسٹیٹیوشن ڈیرائیو قرآن و سنت سے ہو رہا ہے تو قرآن اینڈ سنہ وڈ بی سپریم دین کانسٹیٹیوشن، یہ سورس ہونے کے ناطے یہ کانسٹیٹیوشن پر بھی سپریم ہوگا۔ تو ایون کوئی if any clause, any article of our constitution is directly or indirectly repugnant to the provisions of Quran and Sunnah, that should be repealed، وہ null and void ہو جانا چاہیے۔ اب یہ وہ کنسپٹ ہے جو آپ کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے سب سے پہلے چیپٹر میں جو آج پریمبل کے طور پہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہو چکا ہے، اس پریمبل میں یہ درج ہے۔ 2 آرٹیکلز پڑھنے والے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھ میں آج تک بات نہیں آ سکی، ہمارا سراسر انحراف ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی الگ بل کو پیش کرنے اور پاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف یہ کہ حکومت منحرف ہے اپنے کانسٹیٹیوشن سے۔ کانسٹیٹیوشن کا پہلا جملہ پریمبل، ویئر ایز sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust۔ اس نے اسلامک اسٹیٹ کے کنسپٹ کو، اب اس کے اندر ایک غلطی ہے وہ میں آگے چل کے مینشن کروں گا، یہ کانسٹیٹیوشنل غلطی ہے اس ڈرافٹ کے اندر، وہ میں اگلے ایک ٹاپک آ رہا ہے اس میں بیان کروں گا کنفیوژن کیا ہے، مگر اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے
اسٹیٹ کو سیکولر اسٹیٹ ہونے سے رد کر کے اس کو اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا اور گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی اتھارٹی کو لمیٹڈ کر دیا ود ان دا پرسکرائب لمٹس بائی ہم. اور نیکسٹ اسی کے اندر جو آرٹیکل ہے دیٹ از ویئر ان دا مسلمز shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. تو قرآن اور سنہ کی سپریمیسی اور اسلامک ٹیچنگز اور انجنکشنز کی سپریمیسی کہ یہ shall be enabled کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے سارے جو آرگنز ہیں وہ رسپانسبل ہیں کمپلسریلی، اور یہ مینڈیٹری پروویژن ہے shall be enabled کہ وہ بہر صورت انڈیویجولی اور کولیکٹیولی قرآن و سنت پر مبنی اسلامی نظام دیں گے، اسلامی نظام دینے کے پابند ہیں. تو آج تک جو نہیں ہو سکا وہ اسلام کی بات تو اوپر رہی، ہم اپنے کانسٹیٹیوشن سے بھی براہ راست منحرف ہیں. یہ دو، اور پھر بعد میں جو پارٹ 9 آیا، چیپٹر 9 جو اسلامک انجنکشنز کا، جس کی یہ پروویژن ہے اسی کانسٹیٹیوشن میں کہ anything, any law repugnant to the Sharia, repugnant to the laws of Quran and Sunnah would be repealed. کوئی لا قرآن اور سنت کے ساتھ جو ریپگننٹ ہوگا وہ نہیں بنایا جائے گا. یہ صرف ان 3 آرٹیکلز کو سامنے رکھ لیا جائے تو شریعہ اور قرآن اور سنت کی سپریمیسی، ایبسلیوٹ سپریمیسی بالکل کلیئر ہو جاتی. اور اس کے بعد ہم جو کچھ کرتے ہیں اور جس دھندے پر جنگ جدال جاری رہتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ سیاسی جنگ لڑتے ہیں اور بیانات ہوتے ہیں اور وہ دستور بنتے ہیں اور منشور بنتے ہیں اور جماعتیں وہ پروگرام پیش کرتی ہیں کہ جو واضح طور پر شریعت کو نیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور شریعت کا نفاذ ان کے دستور میں نہیں ہوتا، ان کے منشور میں نہیں ہوتا، اور کیٹیگوریکلی اس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی ڈائیکوٹمی ہے جو ہمارے اپنے سیاسی کردار میں. Number 3, state policies and administrative rules should be positively in accord with the objectives of Sharia. Constitution کا سبجیکٹ آتا ہے state policies کا آگے اور administrative rules کا. یہ positively قرآن سنت اور شریعہ کی مطابقت میں ہونے چاہیے. قرآن مجید نے وہ جو بیان کیا نا، الذین مکناہم فی الارض، اگر زمین میں ہم ان کو تمکن اور اتھارٹی دیں اور اسلامک اسٹیٹ قائم ہو اور یہ گورنمنٹ قائم کریں تو پھر یہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا معاشی نظام قائم کریں گے، نماز کا روحانی نظام قائم کریں گے، نیک ایٹیکیٹس اسلامک ویلیوز کو فیلڈ میں پھیلائیں گے اور برائیوں کو اور اسلام کے حرام کو اور ایولز کو مٹائیں گے. یہ وہ بیسک لائن ہے. اور کچھ اور قرآن مجید کی 4 مقامات اور ہیں جن میں ظن الجاہلیہ، حکم الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ اور حمیت الجاہلیہ، 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے. ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا. وہ 4 اور یہ 4 8 کلاسز اگر قرآن کی مل جائیں تو یہ بیسک اسٹیٹ رولز اور پالیسیز بن جاتی کہ تمام رولز اور پالیسیز جو بنے گی اسٹیٹ کی وہ ان بیسک آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے بنے گی. اس میں ہماری ثقافت کی پالیسی، ہماری میڈیا کی پالیسی، ہمارے اخبارات کی پالیسی، ہماری ٹی وی کی پالیسی، یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ساری پالیسی ڈائریکٹ کانٹرڈکشن کر جاتی ہے قرآن سے. نمبر 4، دا اسٹیٹ، یہ یہاں بڑا امپورٹنٹ 3 کلاسز دے رہا ہوں میں، 3 آرٹیکلز. The state should believe in the ultimate sovereignty of God, of Allah. میں نے ایک لفظ استعمال کیا ultimate sovereignty. Number 5, it should also believe in the manifestative or representative sovereignty of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس کو ایکسپلین کروں گا میں. Number 2. Number 3 یعنی یہ نمبر 6 ہو جائے گا. یعنی پہلے میں اللہ کی الٹیمیٹ سوورینٹی کانسٹیٹیوشن کا سورس ہوگا، اور نمبر 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپریزنٹیٹیو سوورینٹی اس کے اندر بیلیف ہوگا اور وہ اتھارٹی بنے گی. حضور کی حاکمیت، اللہ کی حقیقی حاکمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابتی حاکمیت. اور نمبر 3 دی گورنمنٹ شیل بی اے سیکریڈ ٹرسٹ and it should function as vicegerent to Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حکومت ایک امین ہوگا، امانت اس کے پاس ہوگی، سیکریٹ ٹرسٹ ہوگا، اور یہ نائب ہوگی یعنی خلافت کا فریضہ انجام دے گی. نائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہوگی، گورنمنٹ نائب نبوت ہوگی. گورنمنٹ شوڈ بی اے سیکریٹ ٹرسٹ. یہ بکلیٹ ہے، آپ اس سے نوٹ کر لیجئے بات. میں
پہلے 15 پرنسپلز بیان کر دیتا ہوں، صرف بیان کر دیتا ہوں. اس کے اندر جو 2-3 چیزیں کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ میں امپورٹنٹ ہیں، ان میں ایک اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے. اقتدار اعلیٰ، کانسیپٹ آف سوورنٹی، اس کو بعد میں الگ لوں گا، اس وقت صرف لکھا رہا ہوں. تو گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ سیکرڈ ٹرسٹ کی ہوگی ایز وائس جرمسی. نمبر 7، the government should be chosen and representative. اس میں مارشل لا بھی گیا اور اس میں آمریت بھی گئی، اس میں شہنشاہیت بھی گئی اور اس میں سارا کچھ گیا. یہ چوزن ہوگی گورنمنٹ اور ریپرزینٹیٹو ہوگی. یہ اسلامک اسٹیٹ کے کنسپٹ کی ایک بنیادی اصول ہے کانسٹیٹیوشنل پرنسپل میں. 8واں، the government should، یہ ہے، تھوڑی وضاحت کر دیجیے چوز کون کرے گا. میں نے عرض کیا کہ یہ میں اس وقت صرف 15 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز لکھا رہا ہوں. یہ جو چند ایک سبجیکٹس ہیں نا، کانسیپٹ آف سوورنٹی اور چوز کون کرے گا اور کون چوز، یعنی کچھ سبجیکٹ ہیں جن کو الگ میں نے لیا ہوا ہے. اس وقت میں صرف ایک ٹاپک کے تحت کہ وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کیا ہے جس میں اسلامک اسٹیٹ وجود میں آتی، وہ لکھا رہا ہوں. اور یہ چونکہ ان اٹ سیلف ذرا کلیئر ہے اس لیے ان کی وضاحت اتنی نہیں چاہیے، میں کنسیپٹ الگ دوں گا. دی گورنمنٹ شوڈ فنکشن آن کنسلٹیٹو لائنز established through the institution of شورا. وہ انسٹیٹیوشن آف شورا کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. کنسلٹیٹو لائن یعنی مشاورت کی بنیاد پہ. نمبر 9، the fundamental rights of both Muslims and non-Muslim citizens should be guaranteed by the state. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی گارنٹی ہوگی، جس میں وہ نہیں ہے وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں. نمبر 10، the judiciary should be invested with supreme and independent powers. جوڈیشری سپریم پاور رکھے گی. یہ میں نے کتاب، یہ موجودہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور گورنمنٹ کی جو تازہ جنگ چل رہی ہے یا سپریم کورٹ کی، یہ اس زمانے میں نہیں لکھی، اس پرسپیکٹو میں نہیں لکھی. میری یہ کتاب جو میں اس وقت جس سے میں کوٹ کر رہا ہوں، اس کا پہلا ایڈیشن 1985 میں چھپا تھا. 1985 میں چھپا تھا فرسٹ ایڈیشن اسلامک اسٹیٹ میں. جی پیش گوئی نہیں کی، ایک بنیادی کانسیپٹ ہے جو بتایا تھا کہ جوڈیشری اسلامک اسٹیٹ میں سپریم ہوتی اور ایگزیکٹو جیسے عوام کے سامنے جواب دہ ہے ویسے جوڈیشری کے سامنے بھی جواب دہ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اور یہاں اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آج بحث ہے یہ پرانے زمانے کے فقہا میں بھی بحث چھڑی تھی. اور ہمارے بڑے اکابر ایک عالم دین ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، یہ پاکستان کے بہت بڑے نامور عالم دین ہیں اور علماء کونسل کے مرکزی صدر ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں سے علماء کرام نے میرے ساتھ ایک اختلاف کا، وہ پہلا اختلاف تھا جہاں سے یعنی یہ ایک فضا شروع ہوئی. وہ یہی نقطہ تھا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اور سپریمیسی کا. اس میں حناف کی فقہ میں ہمارے ہاں ایک موقف مختلف ہے اور شوافع، مالکی اور حنابلہ کا موقف مختلف ہے. فقہ کی بعض کتابوں میں ایک عبارت آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہوگا، یہ اینشنٹ کلاسیکل لا میں تھا، 4 چیزیں ایسی ہیں، بعض چیزیں مثلا حدود، اگر کسی کو قتل کر دے، اگر کوئی سرقہ وغیرہ چوری کر لے یا ایسا کوئی جرم ہو جائے جو واجب الحد ہو، اور اس طرح کے کچھ اور واجب الحد گناہ، اگر وہ اس سے صادر ہو جائیں تو امام یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ پر یا خلیفہ پر حد جاری نہیں ہوگی، اس پر حد جاری نہیں ہوگی. یہ کنفیوژن کریٹ ہوا اس عبارت سے، اور یہ ہماری حنفی کتابوں میں آیا ہے. باقی 3 فقہی مذاہب کا موقف اس سے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں حد امام پر یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ پر بھی جاری ہوگی. جامع نعیمیہ میں لیکچر دے رہا تھا، اس زمانے میں 80s کی بات ہے، قاضی کلاس تھی، تو کچھ علماء نے یہ سبق پڑھایا، انہوں نے موقف بھی یہ بیان کر دیا. حنفی لوگ موسٹلی حنفی تھے. بعد میں گیا، اسلامک جورسپروڈنس کی میری کلاس تھی، تو ایک بحث چھڑ گئی تھی. وہاں علماء بھی تھے، وکلاء بھی تھے، 2 طبقے تھے. تو میں آیا تو کہنے کہ جی آج اپنا سبجیکٹ چھوڑیے، آج اس نقطے پر بیان کریں کہ یہ کیا بات ہے، آپ کا موقف کیا ہے. میں نے کہا حد جاری ہوگی. انہوں نے کہا فقہ کی کتابوں میں ہے. میں نے کہا میں ان عبارات کو نہیں مانتا، غلطی سے اس میں درج ہو گئی ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ غلطی سے منسوب ہو گئی ہے. موقف صحیح وہی ہے جو باقی 3 فقہی مذاہب میں ہے، اور اصل امام اعظم کا بھی وہی موقف تھا، مگر نیریٹ نہیں ہوا، آگے کوٹ نہیں ہوا. جاری ہوگی. دلیل وہ انہوں نے دی تھی کہ امام ہیڈ ہوتا ہے اور جوڈیشری تو ماتحت ہوتی ہے. یہ تسامح ہوا ان سے کہ جوڈیشری تو ایگزیکٹو کے یعنی گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو حد جاری کرنا گورنمنٹ کا رائٹ ہے. یہ ایک عجیب سے منطقی بحث میں الجھ گئے، اور اس کی پریکٹیکل ریلیونس میرے نزدیک نہیں تھی.
تو چونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو سپریم ہے اتھارٹی، عدالت اس کے انڈر ہے، تو حد تو امام نے جاری کرنی تھی یا امام کے بہاف پہ جاری ہونی تھی، تو وہ سپریم ہے. جب اس کے اگینسٹ فیصلہ کون دے گا اور کون حد جاری کرنے کا حکم دے گا؟ چونکہ وہ تو سپریم اتھارٹی آف دی لینڈ ہے. لہذا اس کا حل یہ دیا کہ یہ حد امام پر سے یعنی ہو جائے گی، ریپیل ہو جائے گا، سسپینڈ ہو جائے گی. اس پر میں نے موقف یہ دیا کہ پہلی بات تو یہ عبارت غلط ہوئی. نمبر 2، امام سپریم اتھارٹی آف دی لینڈ نہیں ہوتا، سپریم اتھارٹی آف دی لینڈ جوڈیشری ہوتی. ایون اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا کیس آئے گا تو جوڈیشری بینگ دی سپریم اتھارٹی آف دی لینڈ، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور خلیفہ پر بھی حد جاری کرنے کی اتھارٹی رکھے گی. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا. خیر آگے بحث چلیے، میں نے آگے سوالات کے سیشن میں اگر کوئی دلچسپی آپ کو اس سبجیکٹ سے ہوگی تو آگے بیان کریں گے اس کا. ہاں جی، تو جوڈیشری وڈ بی سپریم اتھارٹی آف دا لینڈ. 11، the executive should be completely answerable to the people. 12، legislature, the parliament, should perform only the function of ijma and collective ijtihad. Number 13، the state should provide guarantee of complete rule of law without any prerogative to any particular class. کوئی prerogative نہیں ہوں گے اور privileged class نہیں ہوگی. یہ کہ ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ہاں بھی prerogative ہیں، برٹش کانسٹیٹیوشن کی طرح وہاں کنگ اور کراؤن کو prerogative ہے. ہمارے ہاں پریزیڈنٹ کو، گورنرز کو اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور پروونسوں کو پریروگیٹیوز حاصل ہیں، وہ عدالت میں طلب نہیں ہو سکتے. یہ ان اسلامک ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی یہ پروویژن. سید علی شیر خدا طلب ہو سکتے ہیں ایز خلیفۃ المسلمین، پریروگیٹیوز نہیں ہیں. نمبر 14، it should also guarantee balance between rights and duties in all sections of life. میں اس کی ڈیٹیل میں صرف ایک جملہ پڑھ دیا. نمبر 14 کہ رائٹس اور ڈیوٹیز میں بیلنس وضع کیا جائے گا، اس کا نام جسٹس ہے. Number 15، the state should further guarantee the implementation of politico-legal and socio-economic system of Islam. اسٹیٹ گارنٹی کرے گی، اس کے تمام جو تینوں بڑے آرگنز ہیں یہ گارنٹی کریں گے کہ اسلام کا politico-legal and socio-economic system would be enforced, positively enforced, and promotion of the cause of its ideological predominance in the world. یہ 15 بیسک کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں جو اس میں بیان کیے. اور آیت کا ریفرنس نوٹ کر لیں، 2 آیتیں اکٹھی قرآن مجید میں آئی ہیں. یہ اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ اور اسلامک کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کی اور اسلامک کانسٹیٹیوشنل تھیوری، یعنی اسلامک اسٹیٹ تھیوری، تھیوری آف اسٹیٹ، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز آف اسلامک اسٹیٹ یا اسلام. یہ جتنا بھی سبجیکٹ بیسک ہے اس کے اوپر یہ 2 آیتیں اکٹھی جو قرآن مجید میں آئی ہیں which I am going to refer to، یہ سب سے بڑا بنیادی اور بیسک مواد ہے. ہر چند کے اس کے بعد 100 کے قریب اور آیات اس سے بھی زیادہ ہوں گی جو اس سبجیکٹ کو الیبوریٹ کرتی ہیں، مگر یہ بیسک مٹیریل ہے. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ سورہ نساء غالباً آیت نمبر 49 اور 60 ہوگا، پروبیبلی چیک کر لیں گے ہم. 59 اور 60 میرا خیال ہے یہ آیت نمبر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اس میں آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا ہے کہ who would choose public، عاقل اور بالغ سٹیزن چوز کریں گے. وہ پھر یعنی اگلے کویسچن میں ہم لے لیں گے. بائی دیئر ووٹ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. پہلی آیت. دوسری یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جسے میں نے کل ریفر کیا تھا. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. یہ 2 آیتیں جو میں نے کوٹ کی یہ بیسس ہیں اسلامک کانسٹیٹیوشنل تھیوری اور اسلامک تھیوری آف اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشنل لا اور کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز پر. ان 2 آیتوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں نے اپنی اس کتاب میں ان 2 آیتوں کی ایکسپلینیشن کانسٹیٹیوشنل ایکسپلینیشن کر کے 33 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ان 2 آیتوں سے ڈیرائیو کیے ہیں. یہ جو بکلیٹ ہے اس میں 33 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز، جس میں مور اور لیس جتنے سوال آپ کے ذہنوں میں ہوں گے وہ میں جواب بھی دوں گا، مگر مور اور لیس بیشتر سوالات آلریڈی میں نے اس میں کر دیے ہیں ڈیل.
ان دو آیتوں سے ڈیرائیو کر کے کانسٹیٹیوشنل تھیوری اسلام کی اور اسٹیٹ تھیوری بیان کر دی. اب یہ بہت عام ہے. جی ہاں جی کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے. اگر یہ غلط عام ہے جی اس کے رد کرنے کے لیے بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، بڑا رد ہے، بڑا مواد ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اس کے پیچھے غلطی کم اور تعصبات زیادہ ہیں. یعنی اناد اور جو مذہبی اناد اور فرقہ واریت سوچ، ایک امام حنفی امام اور یعنی فقہ کے امام ہونے کے ناطے اگر آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر میں نے عرض کیا کہ یہاں جو مذہبی حلقوں میں بھی، سیاسی حلقوں میں بھی سوچ میرٹ سے ہٹ جاتی کہ آپ اس کو میرٹس پر بات کرنے کی بجائے پھر ایسے ڈی میرٹس کے طریقے ایسے بات انداز سے کرتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن پہ چلے جاتے ہیں. یہ کریکٹر اسیسینیشن جیسے پولیٹکس میں ہوتی ہے ویسے مذہبی حلقے بھی کرتے ہیں. کوئی کم نہیں ہے کسی کے پیچھے، بڑی بدقسمتی ہے، مورل ویلیوز نہیں ہے. تو تہمت لگانا، تو میں ابھی چائے پہ بات کر رہا تھا کہ ایکچولی کسی کو صحیح جاننے کا ایک ہی صحیح سورس ہے کہ اس سے براہ راست ملا جائے، اس کو براہ راست پڑھا جائے، اس کو براہ راست سنا جائے. دیٹس آج کوئی آدمی کسی کی پشت پیچھے خیر کی بات نہیں کرتا. یہ بدقسمت حسد ہے، اناد ہے، کم ظرفی ہے بس. اور یہ میری دانش میں مذہبی حلقوں میں، سیاسی حلقوں سے بہت زیادہ ہے. مے بی 10 times more than political people. اتنا زیادہ حسد پایا جاتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کے بیان کرنے کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ چیز ہے اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں اور اسلامک کانسٹیٹیوشنل تھیوری، دونوں چیزوں میں ملا کر، جس کا میں نے ریفرنس دیا وہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کا پہلا جملہ ہے کہ یہ ایک کنفیوژن دیتا ہے اور اس میں کلیئرٹی نہیں. وہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور حاکمیت اور تصور اقتدار اعلیٰ کیا ہے اور اسلامک اسٹیٹ میں اقتدار اعلیٰ کا کیا آئیڈیا ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب ہم حاکمیت اور حکومت کی بات کرتے ہیں اسلام میں ڈسپوٹک رول نہیں ہے، نمبر 1. اسی طرح کوئی ڈسپوٹک رول، خواہ وہ مونارکی کی شکل ہو، خواہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، اولیگارکی ہو، کوئی فارم نہیں. ٹو ایبسلیوٹ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے ویسٹرن ٹرم میں. ایبسلیوٹ ڈیموکریسی جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے وہ بھی نہیں ہے. نمبر 3، جیسے بعض ریلیجس اسکالرز نے لکھا ہے یا کہتے ہیں کہ یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہوتی ہے، تو تھیوکریسی بھی نہیں ہے. دیٹس رانگ. اب مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے تھیوکریسی کیا ہوتی. تو ایبسلیوٹلی اسلامک اسٹیٹ از ناٹ اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. اس کا ایک انڈیپینڈنٹ کریکٹر اور نیچر آف رول ہے اسلامک رول، جس کو قدیم اصطلاح میں خلافہ کا لفظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور آگے چل کے وہ اس طرح بنتا ہے جس سے اس کا جو کنسیپٹ آف سوورنٹی ہے وہ اس کے نیچر آف رول کو کلیئر کرتا ہے. اسلام کے کنسیپٹ آف سوورنٹی میں اور اسلامک اسٹیٹ میں سوورن کون ہے یہ سوال ہوتا ہے. گورنمنٹ سوورن نہیں ہوتی. لہٰذا وہ جو پولیٹیکل سائنس کے اندر جو سوورنٹی کے لیے جو تعریفیں ویسٹرن اسکالرز نے کی ہیں، وہ میں نے بہت ساری ڈیفینیشنز میرے کتابچے میں آپ اس ڈسکشن کو پائیں گے، وہ اپلائی نہیں ہو جاتی، وہ اپلائی نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہماری سوورن نہیں ہے اس سینس میں. سوورنٹی کے 3 جز ہیں اسلامک کانسیپٹ آف سوورنٹی کے، 3 ایلیمنٹس پر مشتمل ہے. الٹیمیٹ اینڈ ریئل سوورنٹی دوسرا جز ہے اس کی ریپرزینٹیٹو اینڈ مینیفیسٹیٹو سوورنٹی. الٹیمیٹ اور ریئل کو کہیں گے جیسے حقیقی اقتدار اعلیٰ یا حقیقی حاکمیت. ریپرزینٹیٹو یا مینیفیسٹیٹو سوورنٹی دیٹ کین بی known to be the demonstrative sovereignty, that is political sovereignty, legislative sovereignty. یہ سارے ٹرمز بن سکتی ہیں. یہ نیابتی حاکمیت، نیابتی حاکمیت. اور تیسرا ہے ٹرسٹ آف وائس جیرنسی، ٹرسٹ آف وائس جیرنسی یا خلافہ. اب ان کو عربی میں اگر ہم ٹرمز دیں تو الٹیمیٹ سوورنٹی مینز الوہیت، یہ اللہ میں ویسٹ کرتی ہے. ریئل اینڈ الٹیمیٹ سوورنٹی ویسٹ ان آلمائٹی اللہ، یہ الوہیت ہو گئی. تو اسلام کا اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت کا تصور گویا 3 اجزاء کا مجموعہ ہے. الوہیت، مینیفیسٹیٹو سوورنٹی، نیابتی حاکمیت. یہ درجہ رسالت کو حاصل ہے. رسول نیابتی معنی میں ریپرزینٹیٹیولی حاکم اور مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے.
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کنفیوژن تھا جس وجہ سے میں نے اپنی بہن سے معذرت کر لی کہ میں یہ دو کنسیپٹ ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا. مجھے علم ہے کہ یہ آپ جو کچھ بھی پڑھ لیں گے سوائے اوریجنل سورسز کے کہ جو آپ نہیں پڑھ سکتے عربک، ہر جگہ کنفیوژن ملے گا، اور بڑی کم کوئی اکا دکا کوئی کتاب ملے گی جو آپ کو ان دو چیزوں کے اوپر صحیح راہ پر ڈال دے. بڑے بڑے نامور کتابیں اور آتھرز کی کتابیں یہاں کنفیوز کر دیتی، اور کانسٹیٹیوشن اسی کنفیوژن کا ایک نمونہ ہے. نیابتی حاکمیت اور نیابتی اقتدار اعلیٰ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک امت کے لیے حضور علیہ السلام کی حیثیت بطور نبی، اللہ کے نائب اور امت کے مقتدر اعلیٰ کی حیثیت، حاکم کی حیثیت اللہ کی نیابت میں. اور تیسرا درجہ ٹرسٹ آف وائس جیرنسی، یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے جو اسلامک گورنمنٹ ہوتی ہے، الیکٹڈ، یہ چوزن اور ریپرزنٹیٹیوز کی، اس کو خلافت کہتے ہیں. اور خلافت کا معنی یہ وائس جیرنٹ ٹو ہولی پروفٹ ہے، ناٹ وائس جیرنٹ ٹو اللہ. یہ دوسرا کنفیوژن ہے. آپ بہت سی کتابیں جو اسلامی اسٹیٹ پر، اسلامی ریاست کے تصور پر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ اسلامی حکومت کو اور شورا کو اللہ کا خلیفہ یا اللہ کی خلافت پائیں گے لکھا ہوا. یہ میئر کنفیوژن ہے اور ایک مسکنسیپشن ہے. اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور امت ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ رسول کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا. یہ بڑی بنیادی بات ہے. یہ دو کنفیوژن جس کو میں دور کرنا چاہتا تھا. ہمارے ہاں کانسیپٹ آف سوورنٹی کیا ہے وہ یہ. اب میں اس جملے کو پھر پڑھتا ہوں، پریمبل کا پہلا جملہ. انہوں نے رسالت کے مقام کو نیابتی حاکمیت کے درجے سے درمیان سے نکال دیا، حذف کر دیا ہے، اور یہ تھیوکریٹک کانسیپٹ بن گیا ہے. تھیوکریٹک پاپائیت بن گئی. اب دیکھیں، ویئر ایز سوورنٹی اوور دی انٹائر یونیورس belongs to Almighty Allah alone، کہ ساری کائنات پر صرف اللہ کی حاکمیت ہے. یہ itself confusing statement ہے. ریزن یہ کہ حاکمیت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک تکوینی حاکمیت اور ایک تشریعی حاکمیت. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تکوینی حاکمیت اور ایک تشریع شریعت سے، شرع سے. تکوینی حاکمیت یونیورسل حاکمیت ہے جو فزیکل پوری کائنات پر خالق اور مالک ہونے کے ناطے سے جو اللہ کی حاکمیت ہے، زمین پر، آسمان پر، انسانوں کی تخلیق پر، انسانوں کو رزق دینے پر، انسانوں کو مارنے پر، جلانے پر، حساب و کتاب لینے پر، یہ جو اللہ کی حاکمیت اور اقتدار ہے یہ تکوینی حاکمیت. جب کہا جائے گا the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah, so we are talking about تکوینی حاکمیت, not تشریعی. اور کانسٹیٹیوشن کا کیس تکوینی حاکمیت نہیں تشریعی حاکمیت ہے. اس کو لیجسلیٹو سوورنٹی کہتے ہیں. تشریعی حاکمیت، لیجسلیٹو سوورنٹی، پولیٹیکل سوورنٹی، یہ تشریعی حاکمیت کے معنی میں آتی ہے. اب یہ جو تشریعی حاکمیت ہے یہ صرف اللہ کی نہیں، ریئل اور الٹیمیٹ سینس میں اللہ کی ہے. And we would have said here کہ real and ultimate sovereignty belongs to Almighty Allah, and which is representatively or manifestatively demonstrated by His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, جو کہ نیابتی سطح پر وہ حاکمیت اس کے پیغمبر رسول آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے. اللہ کی اس حاکمیت، حقیقی حاکمیت کو ریپرزینٹیٹیو سینس میں اللہ کا رسول ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے ان لیجسلیٹو سوورن پاورز کو. یہ ہے الوہیت اور رسالت کا تعلق. وہ لیجسلیٹو سوورنٹی کی ساری پاورز دیز آر ایکسرسائزڈ بائی پروفٹ. لہذا فار پولیٹیکل اینڈ لیجسلیٹو پرپزز پروفٹ از دی سوورن, being representative and naib and vicegerent to Almighty Allah. اور نمبر 3 جو اسلامک گورنمنٹ ہے وہ آگے, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. تو گویا حکومت براہ راست خدا کا خلیفہ بن گئی ہے. یا سیکرڈ ٹرسٹ امانت ہونے کے ناطے رسالت کو حاکمیت، نیابتی حاکمیت کا حذف کرنے کی وجہ سے کنفیوژن ہوا. لہذا
اسلامک گورنمنٹ جو ہوگی یہ وائس جیرنٹ ہوگی ایز اے سیکریٹ ٹرسٹ ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول کی خلافت کہلائے گی, خلافت الہیہ نہیں کہلائے گی. چنانچہ یہاں میں صرف اس کے اوپر قرآن مجید کی بے شمار آیتیں جو ہم نے کل سنت کے بارے میں ریفر کی تھی, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ مومن نہیں جب تک آپ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کو نہ مان لیں. اور اس طرح کی درجنوں آیات, 100 کے قریب آیات ایسی ہیں جو آپ اس میری کتاب مقدمہ سیرت الرسول میں دیکھیں گے. یہ مقدمہ سیرت الرسول, میں عرض کیا کہ یہ امپورٹنٹ کتاب میں سے لینے کی قابل, اس میں آپ پڑھیں گے. ان آیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں 2 پریکٹیکل سگنیفیکنس کی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ جو حاکمیت ہے, اللہ رسول کی اکٹھا ذکر کیا جاتا تھا حضور علیہ السلام کے آفیشل کانسٹیٹیوشنل یا گورنمنٹل ڈاکومنٹس میں اور خلافت راشدہ کے سرکاری فرامین میں. حاکمیت میں خدا اور رسول کا جوائنٹلی ذکر ہوتا تھا. ہم نے اس کو نکال کر سنت کو اپنے مقام سے گرا دیا, حدیث اور سنت کی جو انڈسپینسبلٹی تھی اس کو نیچے گرا دیا. چنانچہ یہ کتاب ہے ڈاکٹر حمید اللہ جو ہیں, جن کا ذکر شاید کسی ہمارے پہلے یا دوسرے لیکچر میں ہوا تھا, پیرس والے, اب وہ امریکہ چلے گئے, عدالت میں ہیں. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے مجموعۃ الوثائق السیاسیہ. اس میں کوئی انہوں نے 350 سے زائد آفیشل ڈاکومنٹس مینشن کیے ہیں, لکھے ہیں, سرکاری دستاویزات اور فرامین اور آفیشل ڈاکومنٹس جو حضور علیہ السلام نے جاری فرمائے یا خلفائے راشدین نے جاری فرمائے, بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یہ اوریجنل ہے اور اس کا ترجمہ بھی سیاسی وثیقہ جات کے نام سے چھپا ہوا. اس میں یہ جو میں ریفرنس اب دے رہا ہوں مختلف کتابوں کے ریفرنسز ہیں, احادیث کی کتابوں کے, سیرت کی کتابوں کے, مگر انہوں نے ان ساروں کو چن کر کوڈیفائی کر دیا. بہت بڑا ایک تاریخی اہمیت کا اوریجنل ورک کیا انہوں نے, کوڈیفائی کیا, منفرد نوعیت کا کام کیا. اور اس طرح کا کمبینیشن, یعنی ان تمام آفیشل ڈاکومنٹس کو ایک کتاب میں جمع کرنا, ان سے پہلے کام نہیں ہوا تھا. یعنی یہ ان کے اوریجنل ورکس میں سے ایک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ میں چند ریفرنس جو دے رہا ہوں, جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, خیر یہ تو اس میں سے نہیں, یہ تو ہماری اوریجنل کتابوں میں یہ موجود ہے جو میں آپ کوٹ کر رہا ہوں, ابن عساکر سیرت کی بنیادی کتابوں میں. تو صحابہ کرام نے ان کو یا خلیفۃ اللہ لکھا. جب ان کو خط لکھا اور ایڈریس کیا تو کہا اے اللہ کے خلیفے سیدنا صدیق اکبر کو. میں کنسیپٹ اب دے رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر he refused to accept this title. انہوں نے کہا کہ لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ, میں اللہ کا نائب نہیں ہوں, میں رسول اللہ کا نائب اور خلیفہ. یہاں سے انہوں نے کنسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ اور کنسیپٹ آف سوورنٹی کلیئر کر دیا کہ اسلامی خلیفہ اور حکمران یا اسلامی گورنمنٹ یا شورا یا پارلیمنٹ وہ اللہ کی نائب نہیں ہوتی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی نائب ہوتی ہے. یہاں سے سنت اور رسالت کی اتھارٹی آگے پھر ڈرائیو ہوتی, ابتدا ہوئی. ریفرنس جو میں کچھ دینا چاہتا تھا, حضور علیہ السلام جب کبھی کسی قبیلہ کو خط لکھتے اور ان کو کوئی پناہ دیتے, کوئی مراعات دیتے, کوئی کمٹمنٹ کرتے کانسٹیٹیوشنل, اور وہ تو صرف اللہ کی طرف سے نہیں, ہر اس ڈاکومنٹ میں اللہ اور اپنے طرف سے کامن کرتے. مثلا چند میں نمونے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ امپورٹنٹ ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, پہلے حضور علیہ السلام کا میں کوٹ کروں. حضور علیہ السلام نے قبیلہ جوہینہ کے نام, جوہنیہ کے نام, چند افراد اور خاندانوں کے نام ایک امان نامہ لکھا. ایک امان نامہ ان کو امان دی, پروٹیکشن دی گورنمنٹ کی طرف سے, اسٹیٹ پروٹیکشن. اس اسٹیٹ پروٹیکشن کے لیٹر میں آپ نے لکھا کہ ان میں وہ طبقہ بھی شامل ہے کہ اس کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان حاصل ہے. بنی زمرہ کو آپ نے خط لکھا من جانب محمد رسول اللہ, فرمایا ان کے جان و مال کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہے. قبیلہ علا بن حضرمی, قبیلہ اسلم کے علا بن حضرمی کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ ہم پابند, آگے لکھا ہم جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا اور خدا رسول کی عبدیت وغیرہ کا اقرار کیا وہ مومن ہوئے, ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے. کسی کو کہا کہ جو مومن ہو گئے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں ہیں. کسی کو لکھا کہ
اب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ میں ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں رہیں گے. یعنی درجنوں، بیسیوں یا 100 سے بھی زائد ایسے کانسٹیٹیوشنل اور آفیشل اسٹیٹ ڈاکومنٹس ہیں جس میں حضور السلام نے خود اپنی حاکمیت کا، اللہ رب العزت کی حاکمیت کے ساتھ، صاحب جب جوائنٹ ذکر ہوگا تو ہم خود انٹرپریٹ کر لیں گے کہ اللہ کی پناہ مینز حقیقی معنی میں حاکمیت کا، حضور کی پناہ مین ریپرزینٹیٹو نیابتی معنی میں. تو حضور السلام نے اس کانسیپٹ آف سوورنٹی کو تمام قبیلوں طبقات کو آل اوور دی ورلڈ ریٹن اپنی تحریر کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول کی حاکمیت میں رکھا. پھر خلافت راشدہ کے دور میں جتنے ڈاکومنٹس گئے اس طرح کے، وہ یہ لکھا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم خلیفہ راشد تھے، اب ان کا دور تھا، وہ یہ نہیں لکھتے تھے. مثلا انہوں نے من جانب حبیب بن مسلمہ، ان کے باشندگان نے طفلس کو خط لکھا اور کہا، ڈیٹیلز چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ، بصورت دیگر تمہیں خدا اور خدا کے رسول سے جنگ کا الٹیمیٹم ہے. اب حضور علیہ السلام خود ان کا زمانہ نہیں، خلافت راشدہ ہے. اگر کوئی کہے ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ لکھ رہے ہیں تو لکھنا چاہیے تھا پھر اللہ اور عمر فاروق سے، اللہ یا خلافت راشدہ یا ہماری گورنمنٹ کے ساتھ جنگ کا الٹیمیٹم ہے. وہ اپنی طرف سے خلفائے راشدین میں کسی نے نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ خود کو نائب سمجھتے تھے، اور خلافت راشدہ میں بھی ایز سوورن اتھارٹی اللہ اور اللہ کے رسول کی چلتی تھی. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا الٹیمیٹم ہے. سیدنا عثمان غنی نے عہد عثمانی میں سعد بن ابی سرا کو اہل نوبہ کے ساتھ معاہدہ کیا اور لکھا، اے اہل نوبہ، اب سے تم اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہو. سیدنا عثمان غنی لکھ رہے ہیں ان ہز کیلیفیٹ، حضور علیہ السلام مثال فرما چکے ہیں. تو ہی از ٹاکنگ آف دی کانسٹیٹیوشنل سوورنٹی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ ایگزسٹ اپ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، کہ آپ اے قبیلہ اہل نوبہ، آپ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد کی پناہ میں ہیں. تو حضور علیہ السلام خود بھی یہ لینگویج استعمال فرماتے اور خلفائے راشدین بھی کرتے رہے. یہ میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشنل اور آفیشیل ڈاکومنٹس کے چند ریفرنس دیے، اور یہ درجنوں اور بیسیوں کی تعداد میں خلافت راشدہ کے دور تک ڈاکومنٹس میں موجود ہے، جس سے وہ سوورنٹی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہاں کبھی بھی صرف اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا. اور اس کو امام ابن تیمیہ نے، علامہ ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے روشن خیال اسکالر ہیں اور جورسٹ ہیں اور محدث. وہ اپنی کتاب الصارم المسلول میں لکھتے ہیں، اس کا پیج 40-41 ہے، الصارم المسلول، علامہ ابن تیمیہ. اور یہ وہ ان اسکالرز میں سے ہیں کہ شاید تاریخ اسلام کے یہ واحد پرانے اسکالر ہیں جن کو سعودی عرب آج یعنی فالو کرتا ہے. باقی پوری تاریخ اسلام کے اسکالرز کو کوئی اکا دکا کے ساتھ نرم گوشا یا ان کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، یا پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا شیخ مانتے ہیں. مطلب ہے یہ وہ میں ان کا بتا رہا ہوں کہ کیپیسٹی ان کی یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ اور اس فکر کے لوگ بھی ان کو اتھارٹی مانتے ہیں. اب وہ الصارم المسلول میں لکھتے ہیں کہ فقد اقامہ اللہ علی مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ و رسولہ فی شیء من ھذہ الامور، کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں میں حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا ہے. میں آپ اب غور فرمایا کہ کتنا بڑا کنفیوژن تھا جس کے لیے میں نے اس کے اوپر گفتگو کی، کانسیپٹ آف سوورنٹی پر. آج غلط فہمی یا کم علمی کی وجہ سے ہم اس کو شرک تصور کر رہے ہیں، اور یہ اصل تصور ہے قرآن و سنت کا، جس پر تحریری شہادتیں حضور علیہ السلام کی اور خلفائے راشدین کی اور ائمہ کی ہیں. ہم اس کو شرک تصور کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں میں حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام، علی مقام نفسہی، اپنے مقام، اپنی ذات کے مقام پر قائم کیا ہے. امر میں یعنی کمانڈمنٹ میں، و نہیہ پروہیبیشن میں. اگر رسول کسی چیز کا امر دے دیں تو that would be absolutely known to be the commandment of Almighty Allah, whether it was revealed in Holy Quran or not. Prohibition میں اگر رسول کسی چیز سے منع فرما دیں، whether that prohibition was communicated through Holy Quran or not, that would be directly considered to be the prohibition from Almighty Allah. نہیہ و اخبارہ، اور خبر دینے میں، علم کے باب میں، انفارمیشن میں اگر رسول کوئی خبر دے دیں تو وہ خبر اللہ کی طرف سے تصور ہوگی، خواہ وہ قرآن کی وحی میں آئے یا نہ آئی ہو. وہ بیان ہی، اور رسول کسی چیز کو ایکسپریس اور ایکسپلین کر دیں، خواہ اس کا ایکسپریشن قرآن میں ہے یا نہیں، وہ ڈیوائن ایکسپریشن تصور ہوگا اٹ سیلف.
اور پھر آگے فرمایا علامہ ابن تیمیہ نے کہ ان 4 امور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا ناجائز ہے، فرق کرنا ناجائز ہے۔ مطلب کنسپٹ سمجھانے کا یہ تھا کہ یہ سارا کنسپٹ اسلامک کنسپٹ آف سوورنٹی میں فال کرتا ہے، اور ہم لا علمی کی وجہ سے اس کو شرک بنائے بیٹھے۔ اگر اس تصور کو لیں تو ہم ہم نے خلط مس ایپلیکیشن کر دی۔ ایک تو یہ تھا ہمارے اسلامک کنسپٹ آف اسٹیٹ اور کانسٹیٹیوشنل تھیوری کے اندر سوورنٹی کا تصور، اور ایک پوائنٹ جو آخری میں وہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، چاہیں تو آپ کے سوال کے لیے صرف ایک ریفرنس دے دیتا ہوں۔ یہ بکلیٹ ہے سیاسی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل، چھوٹا سا بکلیٹ ہے۔ اس میں 4 مسائل کو میں نے اسلامک اتھارٹیز کے ذریعے ڈسکس کیا ہے۔ ایک کہ اسلامی اسٹیٹ میں سیاسی جماعتوں کا وجود میں آنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دور میں بڑی بحث چھڑی تھی، تو پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آ سکتی ہیں یا نہیں۔ جنرل ضیاء صاحب کو یہ تصور دیا گیا تھا، بعض حلقوں نے دیا کہ آپ ان کو بین کر دیں کہ ان کی ایگزسٹنس ہی غیر اسلامی ہے، تو تھوڑا سا وہ اس طرف چلنے لگے تھے، چل پڑے۔ ایک یہ سوال تھا۔ دوسرا انتخابات کا تصور کہ الیکشن گورنمنٹ کا وہ چوزن ریپرزنٹیٹو کیسے ہوں گے، ان کو الیکٹ کون کرے گا یا کوئی سلیکٹ کرے گا، وہ کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوگی گورنمنٹ، الیکشن کا تصور کیا ہوگا، اور الیکشن ووٹ دینے کا رائٹ کس کو حاصل ہوگا، اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور کینڈیڈیٹس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ یہ دوسرا کویسچن ہے جن کو میں نے اتھارٹیز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تیسرا وہ میں نے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ ووٹرز اور امیدوار کینڈیڈیٹ دونوں کی کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے، کوالیفیکیشنز کیا ہیں۔ اور چوتھا نظام حکومت کی تشکیل اسلامک اسٹیٹ میں وہ کیسے ہوگی اور اس کا سٹرکچر کیا ہوگا۔ نظام حکومت جو خلفائے راشدین کے پورے دور سے اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ چند چیزیں میں صرف 5 منٹ میں کلیئر کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اسلام میں منع نہیں ہے۔ اب میں صرف ہائی لائٹس دوں گا۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اسلام میں منع نہیں ہے۔ یہ ایک جہالت کی بحث چھڑ جاتی ہے کہ اسلام کا نظام حکومت پریزیڈنشل ہے یا پارلیمنٹری۔ اسلام ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیس فارمیٹس۔ دونوں اسلامک ہو سکتے ہیں، دونوں ان اسلامک ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کانسٹیٹیوشنل پرنسپل پہ کہ اسٹیٹ کن بنیادوں پر چل رہی ہے۔ نمبر 2 یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہو یا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو، یہ سارے کے سارے ایکسیپٹیبل ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الگ صوبے ہوں یا سارا ایک وحدانی ایک اکائی ہو جائے، یہ اسلامی نظام حکومت یا تصور ریاست سے متصادم نہیں۔ نیکسٹ لیجسلیچر، پارلیمنٹ، جو ریکارڈ ملتا ہے، پابندی نہیں ہے مگر ریکارڈ یہ ملتا ہے خلافت راشدہ کے پورے دور اور رسول اسلام کی حدیث سے، اور کنز الامال حدیث کی کتاب کے چیپٹرز ہیں اس کے اوپر کافی، کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی تھی جیسی ہماری ہے آج، ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ، یا امریکہ میں جس کو آپ ہاؤس آف لارڈز اس کو سینٹ اور کانگریس کا نام دیتے ہیں، سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کہتے ہیں۔ انگلینڈ میں آپ اس کو ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کا نام دیتے ہیں، یہ مختلف نام ہے، ہم اس کو نیشنل اسمبلی سینٹ کہتے ہیں۔ یہ بائی کیمرل لیجسلیچر پارلیمنٹ، یہ خلافت راشدہ کے دور سے یہی تصور ملتا ہے۔ میری کتابوں میں ان چیزوں میں آپ ریفرنس دیکھیں گے۔ خلفائے راشدین کے ہاں کچھ صحابہ کرام جو اسپیشلسٹ تھے، ایکسپرٹ تھے، ٹیکنوکریٹس تھے، وہ ہاؤس آف لارڈز کہیے یا سینٹ کہیے، تو سینٹ اسلامک اسٹیٹ میں اور اسلامک تصور حکومت اور اسٹیٹ میں سینٹ جو یا اسپیشل ہاؤس ہے وہ ٹیکنوکریٹس اور اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹس پر مبنی ہوتا ہے، وہ کامن لوگوں کے نمائندے نہیں ہوتے۔ تو وہ صحابہ کرام جو بڑے بڑے ایکسپرٹ اور ٹاپ کے اہل علم، اہل الرائے اور ایکسپرٹ تصور ہوتے تھے، چوٹی کے اکابر، ان کو نامزد کیا جاتا تھا، اور نامزدگی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، خواہ گورنمنٹ کرے، خواہ مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف چینل سے ہو کے آئیں، دیر کین بی سو مینی ویز، کوئی پابندی نہیں، مگر وہ سلیکٹ ہوتے تھے یا نومینیٹ کیے جاتے تھے، اسپیسیفکلی نومینیٹ ہوتے فار دی سینٹ، یا اس کو شورائے خاص کہا جاتا، شورائے خاص۔ تو باقی مہاجرین و انصار کے بہت سے صحابہ، کامن اکابرین صحابہ، وہ شورائے عام میں ہوتے تھے، شورائے عام کے ممبر۔ تو ایک شورائے خاص ہوتی، ایک شورائے عام ہوتی۔ بالعموم معاملات اسلامک اسٹیٹ کے اندر کیلیفیٹ میں شورائے خاص کے مشورے سے طے ہوتے،
بعض بڑے بڑے پالیسی میٹرز پوری پارلیمنٹ میں جو شورائے عام کو جو کمبائنڈ دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹ ہو جاتی ہے اس کو ریفر ہو جاتے. اور ایک تیسرا ہاؤس وہ بھی تھا کہ کبھی کبھی ایسے ایشو آتے کہ ریفرینڈم ہوتا پوری پبلک کا, تو ریفرینڈم سارے سٹیزن سے لینا یہ بھی خلیفیٹ پیریڈ میں اسلامک اسٹیٹ کا حصہ تھا, تو بعض ایشوز پر ریفرینڈم بھی کرایا گیا. تو تینوں طریقے رائج تھے اور یہ اسلامک اسٹیٹ کے بیسکس تھے. آخری بات الیکشن کی کہ گورنمنٹ کس طرح وجود میں آتی. میں 3 ریفرنسز دے دیتا ہوں, اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سارے طریقے ان میں سے جو بھی پرپسز کو اکارڈنگلی ہمارے سوشل, پولیٹیکل, کانسٹیٹیوشنل, اکنامک ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے وہ اسلامک ہے. سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ, سیدنا فاروق اعظم کا, سیدنا عثمان غنی کا, سیدنا علی شیر خدا کا, 4 طریقے اور چاروں تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. اٹ مینس کہ چاروں اتھارٹی ہیں اسلامک اسٹیٹ میں فار دی اپوائنٹمنٹ آف اسلامک گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کے بنانے میں, یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی اپوائنٹمنٹ میں. سیدنا صدیق اکبر دیر واز اے نومینیشن ان اسمبلی. ثقیفہ بنو ساعدہ اسمبلی پلیس تھی, اسمبلی تھی, ان کی نومینیشن اور مقابلے میں امیدوار پٹ ہوا انصار کی طرف سے عبیدہ بن الجراح. سو اٹ واز اے کانٹیسٹ بٹوین 2 candidates, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عبیدہ بن الجراح. There was a debate in that ثقیفہ بنو ساعدہ اسمبلی میں, اور الٹیمیٹلی withdrawal ہوا عبیدہ بن الجراح کا, اور یونانیمسلی اپروول ملی حضرت صدیق اکبر کی کینڈیڈیچر کو. یہ ساری ڈیبیٹ اسمبلی کے اندر ہوئی جو ایگزسٹ کرتی تھی پارلیمنٹ. Then the case was referred to the public. تو 33,000 افراد کامن پبلک نے بیعت عام کی. It was general vote. تو جنرل ووٹ نے, پبلک کے جنرل ووٹ نے اس کو سپورٹ کیا. So then he was appointed as خلیفہ. یہ تھا پہلا اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کا طریقہ. اس کی جو بھی ماڈرن فارمیٹ آج بن سکی, اور یہ ماڈرن ہی ہے, میں نے آپ کو ماڈرن ٹرمز میں بتا دیا ہے, یہ اسلامک ہوگی. Then comes the case of سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. He was primarily nominated by ex-going president, ex-going Khalifa. He nominated him in مجلس خاص, in Senate. یا کیبنٹ, you can say کیبنٹ, 6 افراد پر مشتمل کیبنٹ تھی. اس میں ان کو مجلس خاص میں نومینیٹ کیا, ان کے ہاں ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوئی, اور الٹیمیٹلی the issue was resolved, اور they gave their unanimous consent in favor of سیدنا عمر فاروق, and then the case was referred to assembly and the public. تو کامن ووٹ کے ساتھ وہ خلیفہ مقرر ہوئے. تو یعنی اسپیشل ہاؤس میں بھی نومینیشن اور سینکشن ہو سکتی ہے, اور جنرل ہاؤس اسمبلی میں بھی ہو سکتی ہے. 2 طریقے آ گئے, مگر ultimately it gets the consent of the public through procedure of the general vote. تیسرا طریقہ, that was the appointment of سیدنا عثمان غنی's government. یہ بڑا ہائیلی پارلیمنٹری تھا, ہائیلی پارلیمنٹری. فرسٹ آف آل سیدنا عثمان غنی کا کیس مجلس خاص کیبنٹ میں, it was referred to the cabinet. سیدنا فاروق اعظم نے ایک کیبنٹ اپوائنٹ کی, and nobody was appointed. پہلے 2 میں there is a nomination. سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں for his appointment there was no nomination at all. ان کو نومینیٹ نہیں کیا گیا, جسٹ مجلس خاص کو کہہ دیا گیا, اتھارٹی دی کہ آپ کسی کو چنیں. So there were 2 names, 2 candidates. سیدنا عثمان غنی کا ایک نام کسی نے پرپوز کیا اور سیکنڈ کیا, کسی نے حضرت علی شیر خدا کا نام پرپوز کیا اور سیکنڈ کیا. So 2 نیم سامنے آ گئے. Then there was a discussion. اس ڈسکشن میں 6 کا ہاؤس تھا, ایکول ووٹ ہو گئے. There was a equal division of votes, 3 ادھر 3 ادھر. اس کے بعد بڑا پارلیمنٹری سٹیپ اٹھا. اس وقت مدینہ کی اسلامک پارلیمنٹ 50 ممبرز پہ مشتمل تھی. یہ جو میں ریفرنس دے رہا ہوں یہ اب 50 ممبرز آف پارلیمنٹ کا, اس کا بہت ساری جدید دور میں لکھی گئی کتابوں میں ذکر نہیں ملتا. بہت سارے اسکالرز کی نظر سے یہ پروویژن اوجھل رہ گئی ہے. میں نے اس کے پورے ریفرنسز دیے ہیں, پورے ریفرنسز دیے ہیں اتھارٹیز کے ساتھ, پرانے طبقات ابن سعد اور کتابوں سے لے کر, کہ 50 ممبرز کی پارلیمنٹ تھی. Then the case was referred to the Medina Parliament, Parliament of Islamic State of Medina. It was discussed there. وہاں بھی اتفاق سے یہ ایکول ووٹ میں تقسیم ہو گیا. 25 ایک طرف, 25 ایک طرف, اور میجورٹی نہ مل سکی on either way. جب میجورٹی ووٹ نہ ہوا اور ایکول ڈویژن ہو گئی, then حضرت عبد الرحمن بن عوف, he was appointed as chief election commissioner. میں آپ کو تمام اینشنٹ کلاسیکل لٹریچر کی گفتگو ریفرنسز جدید زبان میں کنورٹ کر کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا گیپ ختم ہو جائے سوچ میں. تو عبد الرحمن بن عوف was appointed as chief election commissioner. چنانچہ حضرت عبد الرحمن عوف نے for 3 days
He holds general elections in the state. انتخاب عام ہوا, جنرل الیکشنز ہوئے اس دور کی جو رواج اور رسم تھا اس کے مطابق. تو طبقات ابن سعد اور تمام کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن انہوں نے چل پھر کے ایک ایک فرد سے ہزارہا افراد سے ووٹ لیا. اور کتابوں میں آیا جو اہل الرائے تھے, یہ اس سوال کا جواب آ رہا ہے آپ کے سوال کا, جو اہل الرائے تھے پڑھے لکھے, ان سے ڈسکس کیا میرٹس پر کہ عثمان غنی کے میرٹس کیا ہیں, علی شیر خدا کے میرٹس کیا ہیں, اور آپ کس وجہ سے پریفر کر رہے ہیں فلاں کو. اور جو ان پڑھ تھے, الیٹریٹ, حتیٰ کہ عورتیں, مرد, بچے, نوجوان, جوان, مریض, صحت مند, مسافر اور مقیم, یہ اصطلاحات آئی ہیں کتابوں میں. ہر طبقے سے جا کے پوچھا اور ان پڑھ لوگوں سے صرف رائے لی آپ کس کے حق میں ہیں. 3 دن کے بعد اوورآل, جب یہ جنرل الیکشن کی صورت تھی کہ براہ راست فرد سے پوچھتے تھے, 3 دن جب کامن کانسنٹ پبلک کی لی اوورآل, تو کامن کانسنٹ لے کر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس وقت میجورٹی کی اوپینین حضرت عثمان غنی کے حق میں ہے. سو انہوں نے ایز چیف الیکشن کمشنر آفٹر 3 days سیدنا عثمان غنی کی تقرری کا اعلان کیا. تو گویا یہ تیسرا طریقہ ہو گیا جنرل الیکشنز کا کہ ڈائریکٹ ووٹ سے بھی مل سکتا ہے, اسمبلی سے بھی, پارلیمنٹ سے بھی. اور چوتھا لاسٹ طریقہ وہ بڑا ڈیولپڈ, ہائیلی ڈیولپڈ پارلیمنٹری طریقہ تھا, وہ سیدنا علی شیر خدا کی تقرری کا. یہ طریقہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن کا, ڈائریکٹ الیکشن کہا گیا نا, عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی والا. سیدنا علی شیر خدا کا طریقہ پارلیمنٹری سسٹم کہا گیا, وہ پریزیڈنشل سسٹم کہا گیا. سیدنا علی شیر خدا کا جب وقت آیا تو جو لوگ تھے انڈیویجولی آپ کے پاس گئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے we want to declare you the Khalifa head of the state, and he refused to accept the status title, انکار کر دیا. آپ نے فرمایا انما هذا الامر لاہل الشورى, یہ امر اہل شورا کا ہے. آپ نے فرمایا میں اس طرح خلیفہ چھپ کر نہیں بنوں گا, یہ کیس شورا میں جائے گا, it will be referred to the parliament, پارلیمنٹ کا اجلاس کال ہوگا. الفاظ ہیں کہ پارلیمنٹ بیٹھے گی, شورا کا اجلاس ہوگا, اور وہ جس کو اہل سمجھیں گے اس کو خلیفہ مقرر کر دیں گے, اور وہی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوگا. آپ نے بہت بڑی تاریخی پارلیمانی روایت کا ایک نمونہ دیا جو پارلیمنٹری سسٹم میں آتا ہے. چنانچہ اہل شورا نے متفقہ طور پر سیدنا علی شیر خدا کو منتخب کیا اور آپ خلیفہ ہوئے, اور اس کے بعد وہ کیس پبلک کی طرف نہیں گیا, بس جسٹ پارلیمنٹ کے جیسے پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتا ہے. چنانچہ جنہوں نے انکار کیا حضرت علی شیر خدا کی خلافت کا, ان کو حضرت علی شیر خدا نے خط لکھا. ان میں سے ایک ریفرنس میں حضرت معاویہ کا بھی دے رہا ہوں. ایون حضرت معاویہ کو خط لکھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس کے یہ لفظ تھے, آپ نے فرمایا جس طرح پہلے 3 خلفاء کی سینکٹیٹی, ان کی خلافت کی پارلیمنٹ دیتی رہی ہے, اور جو شورا ان کو اپروو یا الیکٹ کرتی رہی ہے, in the same way I have been elected unanimously by the same parliament, اس پارلیمنٹ نے مجھے مقرر کیا ہے, لہذا اب میرے مقرر ہو جانے کے بعد یہ من جانب اللہ تقرر تصور ہوگا, اب کسی کو میری اطاعت سے انکار کا مجال نہیں ہے, لہذا آپ میری اطاعت کریں. خیر انہوں نے اطاعت نہ کی, that was a separate chapter. اور ہم اس لیے آپ کو سیدنا علی شیر خدا اور ان کی خلافت کو حق, اور ان کی گورنمنٹ کو ان کے مد مقابل درست نہیں سمجھتے. یہ 4 طریقے خلفائے راشدین کے جدا جدا تھے, اور ان سے جدا جدا یعنی پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل میتھڈ سامنے آتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو اڈاپٹ کر لیں, ملا کے اڈاپٹ کر لیں, وٹ ایور از سوٹیبل فار یو, یہ سارے کے سارے اسلامک طریقے ہوں گے اسلامک گورنمنٹ کے قیام. اتنے ایشوز کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں آپ کے سوالات کے لیے. روز پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے اسلامی ریاست کے اوپر ہمیں لیکچر دیا تھا. 3 بنیادی اصول انہوں نے وضع فرمایا اسلامی ریاست کے. ایک تو ڈیوائن سوورنٹی تھا جس کے بارے میں, اور دوسرا تھا کہ کوئی قانون اسلامی ریاست میں قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگا. تیسرا اصول جو انہوں نے وضع کیا اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو نان مسلم شہری ہیں اسلامی ریاست کے, وہ لیجسلیٹو پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ کیونکہ اسلامی ریاست میں قوانین قرآن اور سنت کے مطابق بننے ہیں, اور جو غیر مسلمان ہیں ان کا جو قرآن اور سنت کے اوپر اعتقاد نہیں ہے, لہذا منطقی طور پر ان کے مطابق وہ اسلامی اسلامی ریاست کے لیجسلیٹو پروسیس میں حصہ نہیں لے سکتے, یعنی کہ وہ شورا کے ممبر جو ہیں وہ منتخب نہیں ہو سکتے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا قرآن پاک میں اس